بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبر اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ آج کا عنوان ہے دوسرے عشرے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا کچھ اس طرح سے ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بڑی برکات کا حامل ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ عشرہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، جس میں ہم اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کے حضور پاک اور صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اسے اس پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو وہ معافی مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ ابھی اس نے صرف یا اللہ ہی کہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے صرف غفور جوش میں آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے: جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ! اللہ کی شان تو دیکھیے کہ بندے نے صرف معافی کے لیے اللہ کہا اور ابھی پوری دعا مکمل بھی نہیں ہوئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ رب ذوالجلال تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ رحیم اور کریم اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید اب بھی یہ مجھ سے معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے: اے اللہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے: اے اللہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے: اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ بے شک یہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمارے پکارنے اور یاد کرنے پر نہ صرف لبیک کہتا ہے بلکہ ہر معافی چاہنے والے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم اس مبارک عشرے کو پائیں اور اس میں ہماری مغفرت نہ ہو۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں، جو کہ عشرہ مغفرت کے نام سے موسوم ہے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ صبح اور شام اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے ہمارا رب تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، دوسری عادل بادشاہ کی دعا اور تیسری مظلوم کی دعا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں: روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے: اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن
دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرما لی جائے گی۔ روزے کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ روزے کی وجہ سے نہ صرف قلب کو روحانی سکون ملتا ہے بلکہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کا پرہیز ہی نہ کرے بلکہ جھوٹ، چغلی، لڑائی جھگڑے اور گناہوں سے بھی بچ کر رہے، وگرنہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس عشرے میں پوری قوم کو اللہ سے رو کر اور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں ہر آفت اور ہر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔